ملک کے موجودہ حالات کو دیکھیں، کس طرح سے کرونا مرض تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ کرونا پھیل رہا ہے، اسی طرح سے مذہبی تعصب بھی اس ملک کو چپیٹ میں لے رہا ہے۔ ان حالات میں ملک کے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے لائحہ عمل تیار کرنا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم آج کرناٹکا جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا عبدالغفار حامد عمری سے بات کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مولانا حامد عمری کا روزہ مارچ کے انقلاب میں استقبال کرتا ہوں۔ کرونا وائرس کو لے کر اب بھی مسلمان سنجیدہ نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کی حفاظت کرتا ہے تو اس نے گویا پوری انسانیت کی حفاظت کی ہے، اور جس نے کسی انسان کی جان لی تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اور اس حیثیت سے جان کا تحفظ اسلام میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو کووڈ 19 اور کرونا وائرس جو ہے وہ ایک خطرناک بیماری ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں، بلکہ بڑے بڑے حکمران بھی اس کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ اور اس حیثیت سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ، اور یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس بیماری سے خود محفوظ رہیں اور سماج کو بھی محفوظ رکھیں، اور یہ بھی دین کا کام ہے، اور اس میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی نہ ہو۔ اور خاص طور سے ماہرین طب اور صحت کی جانب سے جو بھی ہدایتیں ہمیں ملی ہیں، تو مسلم سماج کا خصوصی طور پر ان کا فرض ہے کہ وہ ان کی پابندی کریں، سختی کے ساتھ پابندی کریں۔ اور اگر ہماری وجہ سے کوئی یہ بیماری پھیلتی ہے یا کسی کو نقصان پہنچتا ہے، یا ہمارے لیے بھی نقصان دہ اگر بنتا ہے، تو یہ اللہ کے پاس بھی باعث پرس ہوگی، اور دنیا میں بھی اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے بھی اچھی ایک پہل بھی ہے، لاک ڈاؤن ٹائم پہ ہوا ہے، اور اس کی پاسداری کرنا یہ ہمارا فرض ہے، ہم کریں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھتے ہوئے جو بھی ہدایتیں ہم کو مل رہی ہیں ان کی پابندی ہم کریں۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہماری اس وبا کو لے کر جو لاپرواہی ہے، اس میں کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، علماء کو یا عام لوگوں کو؟ جہاں تک علماء کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا، سب سے پہلے گورنمنٹ سے پہلے ہمارے دیش کے بڑے بڑے علماء کرام، ہمارے مدارس اور مکاتب کے علماء کرام نے اپنی طرف سے جہاں فتوے جاری کیے، وہیں مختلف بیانات بھی انہوں نے بھیجے ہیں، اور یہ ایک طرح سے اچھی پہل ہے۔ علماء اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ہی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہدایتیں ملی، اور ماہرین طب اور صحت کی طرف سے بھی ہدایتیں ملی ہیں۔ علماء کو اس میں مورد الزام ٹھہرانا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، لیکن جہاں بھی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایسے واقعات ہمیں مل رہے ہیں شہر کے اطراف اکناف بھی، اور خود ریاست میں بھی، اور دیش کے اندر بھی۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ ایک طرح سے شعور کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، اور یا پسماندگی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ ہندو اور مسلمانوں کا سب کا یہ مسئلہ ہے، اور ہمیں اسے ہندو اور مسلمان بنا نہیں سکتے۔ اور اس طرح کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کی بہرحال ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم ایک طرح سے احساس اور شعور ان کو دلائیں، اور خاص طور سے ہمارے جو مساجد ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہمارے مدارس ہیں، اور اس طرح کے یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ آگے آئیں، اور شہر کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ملیں کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان سب مل کے متحدہ طور پر یہ شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، تو میرا خیال میں مسئلہ کیا ہے، کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ اور یہ میڈیا کی طرف سے جس قسم کے تاثر پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے، جس کو کیا ہے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مرکز نظام الدین کے واقعے کے بعد مسلمان جس تعصب کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال ہمارا موقف پہلے سے بھی رہا ہے، جو بھی اس سلسلے میں غلطیاں کی ہیں
ان کی باس پرس ہونی چاہیے اور اس پر تنقید بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہو رہا بھی ہے، ویسے ہو رہا بھی ہے. لیکن میڈیا کی طرف سے، خاص طور سے نیشنل میڈیا کی جانب سے تبلیغی مرکز کو بنیاد بنا کر جس قسم سے پوری تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو اس کے لپیٹ میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بہت ہی خطرناک فکر ہے اور سوچ ہے جس کو کیا ہے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے. اور یقیناً ایسے حالات میں سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بیماری جو ہے کے سلسلے میں ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ اس سے محفوظ رہیں اور اس کو بڑھنے نہ دیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے جو بھی ہدایتیں ہیں اور خاص طور سے ماہرین طب اور صحت کی طرف سے جو ہدایتیں جاری ہوئی ہیں گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس کی بہرحال ہمیں پاسداری کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال تبلیغی جماعت کے مرکز کو بنیاد بنا کر یہ تعصب کی جو فضا عام کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے میڈیا کی طرف سے، اسے ہم کنڈم کرتے ہیں اور پورے چاروں طرف سے بھی اس کی مذمت ہونی چاہیے، یہ ہمارا احساس ہے. تبلیغی جماعت کے نام پر جو حملے ہو رہے ہیں، ان حالات میں مسلمان کیسے نمٹے، کس طرح سے ان کا رد عمل ہو؟ بہرحال لاک ڈاؤن کا چونکہ مسئلہ ہے اور یہ ایک مستقل کام ہے، ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو بہرحال کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم آزادی کے بعد سے نان مسلمس کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ ہمارے رشتے کیا ہے بہت ہی کم ہیں، ہمارے تعلقات کم ہیں، ہمارے بیچ میں کیا ہے تجارت کی حد تک یا سیاست کی حد تک ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، لیکن انسانی نقطہ نظر سے ہمارے رشتے ہونا چاہیے. اور ہمارے اطراف و اکناف جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے ان حالات میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس مسجد کے اطراف برادران وطن ہوتے ہیں یا جس شہر میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک اچھا برتاؤ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اور یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ یقیناً فروٹ بیچنے والے، ترکاری بیچنے والوں کے سلسلے میں بھی ان کو بھی بنیاد بنا کر کیا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک تو ریٹ کیا ہے قیمت زیادہ لینے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہے دوسری ہے نا اچھی چیزیں نہ دینے کی بات بھی ہو رہی ہے، ان کے رویے کو لے کر بھی گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال فوری کیا ہے یہ کرنے کے کام ہے. اس کے علاوہ ایک کام ہمیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ لاک ڈاؤن کے وجہ سے کافی مسائل کیا ہے، معاشی مسائل، سماجی مسائل ہمارے سماج کے اندر بڑھ گئے ہیں. ان کو حل کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کو بہرحال آگے آنا ہوگا اور اپنے ایک سیلفش بننے کی بجائے، خود غرض بننے کے بجائے اور اپنے مسائل کو حل کرنے سے کے حد تک رہنے کے بجائے کیا ہے خاص طور سے مساجد کے ذمہ داران، مدارس کے ذمہ داران وہ کیا ہے آگے آئیں، اور خاص طور سے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی آئیں، اور خریوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کی بھی رہنمائی کریں، اور نان مسلمس کی بھی خدمت کریں، ان کے بھی مسائل کو حل کریں، ان کے بھی معاشی مسائل کو حل کریں، ان کے ساتھ محبت کا رویہ ان کا ہو. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے یہ تعصب، یہ عصبیت کم ہو، اور کرنے کا طریقہ ایک ہی اب فی الفور کرنے کا یہی ہمارے پاس ایک راستہ ہے. اس سلسلے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ یڈیورپا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی حال میں مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے اور نہ ہی انہیں بدنام کیا جائے. بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے محسوس کرتے ہوئے جو کچھ ہمارے کرناٹک کے اندر ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے بیان جاری کیا ہے. اس سے پہلے بھی بی جے پی کی جو آل انڈیا پریسیڈنٹ ہے انہوں نے بھی کیا ہے اس کو کنڈم کیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہندو مسلم کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس طرح کی فرقہ وارانہ تعصب اور عصبیت کو بڑھاوا نہ دیں. انہوں نے بھی کہا ہے. ویسے خاص طور سے آندھرا پردیش کی سی ایم اور مہاراشٹر کے سی ایم بھی آگے بڑھ کر اس طرح انہوں نے بیان دیا ہے. لیکن دوسری طرف یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لیڈرز بھی ہیں، سیاسی لیڈرز اور سماجی لیڈرز ہیں جو کیا ہے اس کو تعصب کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، گولی مارنے کی بات کرتے ہیں، ظلم کرنے کی بات کرتے ہیں اور جیل میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ، ہمارے وزیر اعلیٰ سے خاص طور سے کرناٹک کے اندر جو امن کی کیفیت ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے وہ بہت سختی کے ساتھ پولیس کو کیا ہدایت دیں. ویسے ہمارے جو آئی جی جو ہیں بھاسکر راؤ، انہوں نے بھی کیا ہے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اسے ہندو اور مسلمانوں کا ایشو نہ بنائیں، اور پولیس کو انہوں نے ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے. اور آج ہی مسلمانوں کا ایک بڑا وفد کیا ہے وزیر اعلیٰ سے ملنے بنگلور جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ہوگی، امید ہے. لیکن لوکل لیول تک جو ہے یہ بات ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، اور یہاں کے ایڈمنسٹریٹر سے مل کر کیا ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ایس پی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اس حیثیت سے خریوں میں خاص طور سے ولیجز میں اس پریشانی کو
रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोशिश हमारी तरफ से हो सकती है, ये होना चाहिए। जी, आइकन साहब से बात करने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।